وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شعراء آیت نمبر 1. آج کا موضوع، کیا ہم نے قرآن کی اہمیت کو سمجھ لیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا علیہا صما وعمیانا. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب جنہیں ان کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے بلکہ غور و فکر بھی کرتے ہیں. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. اور یہ وہ لوگ ہیں جو حضور باری تعالی میں عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے. اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. انہی لوگوں کو جنت میں بلند ترین محلات ان کے صبر کرنے کی جزا کے طور پر بخشے جائیں گے اور وہاں دعائے خیر اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا. خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما. یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ بلند محلات جنت بہترین قرارگاہ اور عمدہ قیام گاہ ہیں. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. فرما دیجئے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں اگر تم اس کی عبادت نہ کرو، پس واقعی تم نے اسے جھٹلایا ہے تو اب یہ جھٹلانا تمہارے لیے دائمی عذاب بنا رہے گا. سامعین اکرام، سورہ شعراء آیت نمبر 1. توسیم میم. اللہ تعالیٰ اس کا معنی بہتر جانتے ہیں. تلک آیات الکتاب المبین. یہ آیات ہیں، احکامات ہیں کتاب واضح کے. سامعین اکرام، سورہ شعراء اس کا نزول جو ہے وہ تقریباً 6 نبوی کے آغاز میں، اور یہ صورت جو ہے یہ سورہ طٰہٰ سے پہلے نازل ہوئی ہے. اور سورہ طٰہٰ وہ صورت ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی اور مسلمان ہو گئے. سورہ شعراء کا مضمون جو بنیادی ہے یا جو موضوع کے حساب سے ہے، اس میں یعنی جو مضامین کی کثرت ہے وہ یہ ہے
کہ جس نے بھی رسول کی دعوت سے منہ موڑ لیا، اس کو جھٹلا دیا، اس کا انجام جلد یا بدیر تباہی ہے، عذاب ہے اللہ کا۔ تو یہ سورت کا بنیادی مضمون ہے سامعین کرام، اور اس میں سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، اور اس سے پہلے جو ہے جو ہم نے آیت پڑھی تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں الکتاب کی۔ الکتاب وہ کتاب ہے سامعین اکرام جو کہ لوح محفوظ میں ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جو کلام الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام نیا نہیں ہے، قدیم ہے، محدث۔ ایک ہوتا ہے محدث، حدث، محدث، یہاں بھی الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، ما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث، لیکن ایک کلام ہے قدیم۔ کلام الہی، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین اکرام کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی صفت ہے، یعنی یہ قدیم ہے۔ کائنات نہیں بنی تھی، کلام الہی موجود تھا۔ اللہ کا کلام، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات جو ہیں یہ قدیم ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام بھی قدیم ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اچھا، پھر یہ آیات ہیں الکتاب کی جو بالکل واضح ہے۔ تو الکتاب کا مطلب یہ ہے سامعین اکرام، الکتاب کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے سامعین اکرام کہ الکتاب میں وہ ہدایات ہیں جس کی بنا انسان اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ ہماری نظر میں تو الکتاب کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، اللہ کے کلام کی ہماری نظر میں، جس ماحول میں میں اور آپ رہ رہے ہیں نا، یہ لوگ الکتاب کی اہمیت یا ضرورت نہیں محسوس کرتے، اور یہ ایک بہت نقصان دہ بات ہے، اور جس کا نقصان، یعنی ایک کام، ایک چیز جو ہے جو فائدے کے لیے ہے، مثال کے طور پہ ایک چیز فائدے کے لیے ہے، کامیابی کے لیے ہے، اور آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، یعنی آپ کو علم ہی نہیں ہے اس کا، تو پھر یہ ہے کہ یہ تو نقصان کی بات ہے۔ مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں، آپ اپنے لیے گھر بنا رہے ہیں، اپنے لیے ایک گھر بنا رہے ہیں، یہ مثال ہے، مثال سمجھنے کے لیے ہوتی ہے، ضروری نہیں۔ تو گھر بنا رہے ہیں اپنے لیے، تو آپ کے ایک مشین ہے جو آپ کو، یعنی اگر آپ اس مشین کو استعمال کریں تو وہ مشین میں سارا میٹیریل خود بخود تیار ہوتا رہتا ہے، اور اس مشین کے جو پرزے ہیں، یعنی وہ ایسی مشین ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس مشین کی طرح، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں ایک بات سمجھنے کے لیے، اس مشین میں میٹیریل بھی خود ہی، سیمنٹ خود بن جاتا ہے، ریت خود ہی بن جاتی ہے، ٹائلز خود بن جاتے ہیں، اور جو راج ہے یعنی گلکار، اس کا کام بھی وہ خود کرتی ہے، خود ہی اینٹیں سیٹ کرتی ہے، مسالہ لگاتی ہے، اور وہ 3 دن میں آپ کو تیار گھر دے دیتی ہے، جبکہ عام حالات میں وہ گھر جو ہے وہ 2 سال میں بنتا ہے۔ عام حالات میں وہ مشین آپ کے گھر کے پاس کھڑی ہوئی ہے، وہ مشین جو گھر بناتی ہے وہ آپ کے گھر کے پاس کھڑی ہوئی ہے، لیکن آپ کو علم نہیں ہے اس کا، لہٰذا آپ گھر بناتے ہیں تو انجینئر کو ڈھونڈتے ہیں۔ اس مشین میں یہ بھی خوبی ہے کہ وہ نقشہ بھی بنا لیتی ہے، آپ کی من پسند نقشہ بھی بنا دے گی، کمپیوٹرائز مشین ہے، اور تمام ڈیزائن بہت اچھا ڈیزائن کر کے بھی دے گی، آپ کو دکھا بھی دے گی، یہ مکان ہے، یہ بنے گا، اس میں تمہارا کمرہ یہ ہوگا، یہ اتنے بیڈ ہوں گے، یہ ہوگا، وہ ہوگا، وہ مشین سارے کام کرتی ہے۔ فرض کر لیں اب وہ مشین آپ کے، یعنی وہ پلاٹ ہے، اس کے ساتھ ہی وہ مشین کھڑی بھی ہے، اگر آپ چاہیں اور اس کی یعنی خوبی جان لیں تو ظاہر ہے پھر آپ اس مشین سے استفادہ کریں گے، اور اس مشین سے کہیں گے، درخواست کریں گے، کسی جو بھی طریقہ ہے
کہ بھئی میں نے گھر بنانا ہے، مجھے 3 دن میں گھر بنا دو، تو 3 دن میں وہ آپ کو پہلے نقشہ دکھا دے گی. جب نقشہ دکھا دے گی تو گھر بنانا شروع ہو جائے گا. مشین کے مختلف پرزے ہیں، دیواریں کھڑی ہو جائیں گی، ٹائل لگ جائیں گے، چھتیں ڈل جائیں گی، ماربل لگ جائے گا، وائرنگ ہو جائے گی، بلب لگ جائیں گے، سارا کام وہ مشین کر رہی ہے. تو اگر آپ نے اس مشین سے کام لینا ہے تو پھر یہ آپ کو اس کو ایک تو اس کی خوبی معلوم کرنی ہوگی، پھر اس سے کہنا ہوگا، پھر بس انتظار کریں. لیکن اگر آپ ایسا یہ نہیں جانتے مشین کے بارے میں، یہ بہت زیادہ کارآمد مشین ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ پہلے انجینئر کے پاس جائیں گے کہ بھئی یہ پلاٹ ہے میرا، اس پہ نقشہ بنا دو. وہ 2-3 مہینے لے گا، پھر آپ اس سے ڈسکس کریں گے یہ وہ، اور پھر نقشہ بنے گا. پھر آپ کانٹریکٹر کو بلائیں گے کہ بھئی یہ بنانا ہے، کیا ریٹ ہوگا، اور یہ سارے کام کرنے ہیں. وہ کہے گا کہ بھئی اس میں 2 سال لگیں گے، اور 2 سال میں تیار ہوگی، اتنے پیسے ہوں گے، اور اتنا یہ ہوگا. پھر آپ کو آنا پڑے گا، کھڑا ہونا پڑے گا، نگرانی کرنی پڑے گی. وہ کانٹریکٹر آپ سے کہے گا کہ ہم بنائیں گے تو، لیکن آپ دیکھیں کہ ہم آپ کی خواہش کے مطابق کام کر رہے ہیں. تو وہ 2-3 سال لگ جاتے ہیں مثال کے طور پہ. تو آپ کو اگر معلوم ہوتا کہ بھئی یہ مشین ہے 3 دن میں بنا دے گی، اور پھر جو ہے پھر آپ اس سے کام لے لیتے، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر اس میں سالوں لگ جاتے ہیں گھر کے بنانے میں، اور پھر بھی کوالٹی وہ نہیں ہوتی جو مشین بناتی، کیونکہ وہ تو 1000 کا فرق رکھ کے کام کرتی ہے مشین. لیکن میں یہ ساری مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ دیکھیں ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس تمام کائنات کو ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے. ذرا توجہ سے یہ مضمون سنیں. تمام کائنات کو ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا. یہ الکتاب کی میں بات کر رہا ہوں سامعین کرام. تلک آیات الکتاب المبین. الکتاب کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ یہ کتاب کتنی خوبیوں کی مانند ہے. یہ الکتاب میں نے آپ کو کہا یہ قدیم کتاب ہے. ہم انسان نہیں تھا، کائنات نہیں تھی، انسان نہیں تھا، یہ الکتاب موجود تھی. وہ پہلے جلوہ بھی ابھی نہیں ہوا تھا، نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی نہیں ہوا تھا. اب یہ جب بھی ہوا خربوں اربوں سال پہلے جلوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس سے پہلے یہ موجود تھی. اب یہ الکتاب کیا چیز ہے؟ یہ سارا جو پلاننگ اللہ تعالیٰ کی یعنی تخلیق جو کی ہے، وہ تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ بام عروج تک پہنچا دے، جنت میں پہنچا دے. ابھی ہم نے پڑھا کہ جو سورت ختم ہوئی ہے نا ابھی، اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اولئک یجزون الغرفۃ. عباد الرحمن کی صفات بیان کی گئی ہیں اس میں کہ یہ ان کے بلند و بالا محل جو ہیں ان کی بدلے میں ان کو ملیں گے. اب وہ جنت مقام ہے جہاں کامیاب لوگ بسیرا کریں گے. جنت کیا ہے؟ وہ ایک مقام ہے، نعمتوں بھرا مقام ہے جہاں لوگ بسیرا کریں گے. قیامت کا جب حساب کتاب ہو جائے گا تو جو کامیاب لوگ ہوں گے جنہوں نے الکتاب سے فائدہ اٹھایا ہوگا، وہ چاہے جب بھی نازل ہوئی ہے، کیونکہ یہ سارے جو کتب کے ایڈیشن ہیں یہ تو الکتاب کے ایڈیشن ہیں. قرآن ہے، زبور ہے، انجیل ہے، توریت ہے، یا جو بھی صحف اولیٰ ہیں، یہ سب الکتاب کے ایڈیشن ہیں سامنے کرام. تو جنہوں نے ان الکتاب کے احکامات کو قبول کر کے اس کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، وہ کہاں ہوں گے؟ وہ جنت میں ہوں گے. وہ کہاں ہوں گے؟ وہ سچی بیٹھنے کی جگہ میں ہوں گے. جنت میں نہریں ہوں گی، ہر قسم کی نعمتیں ہوں گی. اور وہ کہاں ہوں گے؟ رب کے پاس ہوں گے. جنہوں نے الکتاب کو قبول کر لیا وہ رب کے پاس ہوں گے، رب کے دربار میں ہوں گے. ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ واللہ یدعو الی دار السلام. یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ یہ ہے کیا کتاب؟ یہ انسان کو ان بلند مراتب تک پہنچانے کے لیے یہ کتاب ہے، اور اس میں وہ تمام
فارمولے موجود ہیں، وہ طریقہ کار موجود ہے جن کو اختیار انسان اگر کرے اپنی عملی زندگی میں یا بروئے کار لائے تو وہ ان بلند و بالا محلات میں پہنچ جائے گا۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، ہم نے پڑھ چکے ہیں ابھی سورہ الفرقان میں۔ تو الکتاب، اب الکتاب جو ہے یہ انسان کی ضرورت ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے بلند و بالا مقامات تک پہنچانے کے لیے، دار السلام تک کے لیے۔ واللہ یدعو الی دار السلام سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ۔ تو اب جو انسان اب اس الکتاب کو پہنچانے کے لیے انسان بھی اللہ تعالیٰ نے چنے ہیں، جنہیں ہم پیغمبران کہتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہر دور میں ہر بستی میں ایک پیغمبر گزرا ہے حضور کے آنے تک، اللہ تعالیٰ کا کلام اس پہ شاہد ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بستی ایسی نہیں ہے جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا آیا ہے اور اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہدایت لائے ہے۔ اور اس میں کیا ہے؟ اس میں انسان کی کامیابی کا ایک پروگرام ہے۔ انسان اگر اس کتاب کو قبول کر لے تو یہ انسان کو اس کے عروج تک پہنچا دیتی ہے۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا۔ استغفار کرو، میرے خیال سے سورہ ہود کا ہے مضمون شروع کا، کہ اپنے رب سے معافی مانگو اور پھر اس کی طرف پلٹ آؤ۔ یہ ابھی ہم نے پڑھا الا من تاب، تو اس کی طرف رجوع کر لو، تمہیں ایک اچھی زندگی عنایت فرمائے گا اور ہر صاحب فضیلت کو اس کے عروج تک پہنچا دے گا۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ تو یہ کتاب اس لیے ہے، یہ بہت بابرکت کتاب ہے۔ وہ ذات بھی بابرکت ہے اور اس کا کلام بھی بابرکت ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں صاحب نکلا۔ یہ کتاب انزلناہ مبارکن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کتاب میں نے نازل کی ہے، یہ بہت بابرکت ہے، بابرکت کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بابرکت کتاب نازل کی ہے، اس کو آپ اگر قبول کر لیں گے، اس میں مختصر طریقے سے انسان کی کامیابی کا ایک فارمولہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ تم اس کتاب کو تم قبول کر لو اور اس کتاب کے مطابق زندگی گزارو تو تم اپنے بام عروج تک پہنچ جاؤ گے۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یعنی کتاب اللہ تعالیٰ کی جو ہے یہ اس کی رحمت ہے، اس کا نزول رحمت ہے۔ رسول جو لے کے آئے ہیں وہ رسول باعث رحمت ہیں، کتاب باعث رحمت ہے کہ انسان کو ان بلند مقامات تک پہنچا دیتی جس کا یعنی اس جنت کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سامنے کرام، تو یہ کتاب تلک آیات الکتاب۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے یعنی توحید کی دعوت پیش کی سب سے پہلے، اور پھر کلام الہی پیش کیا جن کو وہ پڑھتے تھے، جیسے کہ وہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم، وہ میرے خیال سے یہی نا، وہ آخر میں جو ہے نا کہ وہ کافروں نے سجدہ کر لیا تھا، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن وہ کلام بھی پڑھتے تھے، وہ پیش بھی کرتے تھے، پڑھتے بھی تھے، اور اسی کلام کے ذریعے لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ لیکن اب ہوا کیا، ان مکے کے لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، ان سرداران قریش نے انہوں نے جھٹلا دیا قرآن کی تصحیح کی، اور جس طرح سامنے کرام مجھے کہنے میں کوئی بات نہیں ہے، جس طرح آج ہم نے اس کو عملاً جھٹلا دیا ہے۔ اس قرآن کی اہمیت سے ہمارا یہ معاشرہ واقف نہیں ہے کہ اس کی برکتیں کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے۔ اس سے ہمارا معاشرہ واقف نہیں ہے اور نہ اپنے آپ کو واقف کرانا چاہتا ہے، کیونکہ باطل کو اس نے اپنا مقصود و محبوب و مطلوب بنا لیا ہے۔ دنیا کی ظاہر زندگی پہ یہ لوگ دھوکہ کھا چکے ہیں،
اور اس دھوکے کے تحت زندگی گزارنے پر یہ لوگ خوش ہیں کہ ہمیں تو یہ دھوکہ لگ گیا ہے، یعنی یہ زبان حال سے کہہ رہے ہیں، اور ہم اس دھوکے پہ خوش ہیں۔ ہم نہیں مانتے قرآن کے ضابطے، یعنی معاذ اللہ یہ ہم اپنے زبان حال سے کہہ رہے ہیں۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی نہیں چاہتے، ہاں زبانی نعرے لگانے کے لیے تیار ہیں ہم، اور نعتیں سننے کے لیے تیار ہیں، اور اس پہ جھوم جھوم کے سبحان اللہ کہنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حضور کے اسوہ حسنہ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ حالات تھے سامعین کرام، تقریباً 5 نبوی کے آخر اور 6 نبوی کے آغاز میں ان کا نزول ہوا ہے۔ اس صورت کے مضامین کیا ہیں؟ اس صورت کے مضمون یہ ہے بنیادی طور پہ کہ دیکھو یہ کلام تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور تمہاری ہدایت اور کامیابی کی ایک کنجی ہے، یہ اس میں تمہاری ہدایت کی کامیابی کی کنجی ہے یہ، لیکن اگر تم اس سے اعراض کر لو گے تو گزشتہ سبق میں پڑھا ہم نے آخر میں قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، کہ اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے، اللہ کو اپنی منزل نہیں بناتے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، اب تم نے جھٹلا دیا اس کو، اب اس کا انجام تم میں بھگتنا پڑے گا۔ اب یہ صورت اور سامعین کرام یہ جو صورت گزر چکی ہے یہ 7 کی ہے، اور یہ تقریباً 6 کے اوائل کی ہے، لیکن مضمون میں گہرا رابطہ ہے، ان دونوں صورتوں کے مضامین میں گہرا رابطہ ہے۔ اور ایک ربط میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں بھی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی باتیں ہو رہی تھی، یہاں اس صورت میں بھی یہی ہے کہ وہاں کیا تھا، تھوڑا سا گزشتہ صورت کے آخری جو مضمون ہے فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم اس کو پکارو یا نہ پکارو، یہ تو تمہاری اپنی کامیابی کی دلیل ہے، نہیں مانتے تو تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ یہاں وہ آخری آیت ہے 77 نمبر، اور یہ 6 نمبر آیت ہے اس میں، فَقَدْ كَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلا دیا، فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اب انہیں ضرور اس انجام کا سامنا کرنا پڑے گا جو قرآن کی تعلیم کے تکذیب کے نتیجے میں یا استہزاء کے نتیجے میں کسی پر آتا ہے تو اس کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ فَقَدْ كَذَّبُوا، وہاں کیا ہے فَقَدْ كَذَّبْتُمْ، یہاں کیا ہے فَقَدْ كَذَّبُوا، فَسَيَأْتِيهِمْ، پس ضرور آئے گی ان پر، انباء خبریں، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہاں قرآن کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا تھا، ظاہر ہے کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا مذاق اڑایا جاتا تھا، اس کی شخصیت کا معاذ اللہ لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے، چلتا پھرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ان دونوں صورتوں میں میں نے آپ کو ایک رابطہ بتا دیا، اور اس کا نزول میں نے بتا دیا، اس کے مضامین جو ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس نے بھی پیغمبر کی پیغام کی تکذیب کی تو اس کو اس کے انجام کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا، اور یقیناً کرنا پڑے گا سامعین کرام، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب سورت کا آغاز کرتے ہیں، تلک آیات الکتاب المبین۔ اس میں تو ایک مکمل یعنی ایک مکمل میسج ہے سامعین کرام۔ یہ جو ایک آیت ہے، تاسین خیر وہ حروف ہیں جس کا معنی اللہ جانتا ہے، یہاں یہ آیت جو ہے یہ احکامات ہیں، یہ کوئی معاذ اللہ گئی گزری کتاب نہیں ہے اے لوگو، یہ آیات ہیں اس واضح الکتاب کے۔ الکتاب میں نے آپ کو کہا جو لوح محفوظ میں اس کا اصلی ایڈیشن ہے یا ہدایت خدا بندی، یہ اس کا ایڈیشن ہے، یہ اس کے احکامات ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایک قدیم کتاب ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں کلام کیا ہے، تو یقیناً وہ ہماری بھلائی چاہتا ہے، وہ ہمارا رب ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اور وہ ہماری بھلائی چاہتا ہے. تو اگر ہم اس کتاب کے مضامین کو، اس کی آیات کو قبول کر لیں گے تو پھر تو بلے بلے، انسان پھر کامیاب ہو جائے گا. اپنے خالق اور اپنے محسن اور اپنے رب کی احکامات کے مطابق اگر ہم زندگی گزارنے لگیں اور اس کتاب کو اپنے عمل میں لے آئیں، ان احکامات کو اپنے عملی طریقے بنا لیں، تو پھر تو بلے بلے ہے، جب ہم کامیاب ہو جائیں گے. یعنی ایک کام اگر آپ طریقے کے مطابق کریں وہ تو ہو جاتا ہے. ہر ایک کام سامنے کرام، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ایک زندگی اگر یہ کتاب کیا ہے؟ یہ ایک طرز حیات ہمیں بتاتی ہے، طریقے زندگی بتاتی ہے، ایک کامیاب طریقہ ہمیں بتاتی ہے. مثال میں تھوڑی سی اگر آپ کو دوں، آپ تو ماشاءاللہ سمجھ، یعنی سب لوگ سمجھ والے ہیں. دیکھیں، ایک مشین سے فائدہ اٹھانے کا، کوئی بھی اگر ایک پیچیدہ مشین ہو، ملٹی پرپز ہو، پیچیدہ ہو، تو اس سے صحیح فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس مشین کے بنانے والے کی ہدایات کے مطابق اس کو آپریٹ کریں. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اگر ایک مشین ہمارے سامنے ہے جو ملٹیپل فائدہ دیتی ہے اور بہت فائدہ مند چیز ہے لیکن تھوڑی سی پیچیدہ ہے، تو یعنی ظاہر میں اس کو سمجھ لینا آسان نہیں ہے، تو آپ بجائے اپنے اس میں دماغ جنگانے کے، یا مختلف طریقوں سے بٹن وغیرہ ہوتے ہیں نا کہ بھئی یہ بٹن دبا دیا، یہ وہ تو نہیں. اگر آپ اس کے بنانے والے کی جو انسٹرکشن بک ہے، اس کو جو مینول ہے اس کا، اگر اس کو آپ پڑھ لیں اور اس کے مطابق اس کو آپریٹ کریں تو آپ اس سے وہ فائدے حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح سامعین کرام تھوڑی توجہ کہ اگر ہم دیکھیں، ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ہم یعنی ہماری زندگی کے مختلف فائدے ہو سکتے ہیں. دنیا میں بھی ہم اس زندگی سے فائدے اٹھا سکتے ہیں اور اٹھا رہے ہیں ظاہری فائدے، لیکن حقیقی فائدہ جو اس دنیا میں ہمیں ملے گا وہ بھی یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا. دل جو ہے عرش الہی بن جائے گا، دل میں اللہ تعالیٰ کا نور آ جائے گا. یہ سب قرآن و حدیث کے مطابق میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں. انسان جو ہے خلیفۃ اللہ بن جائے گا. یہ اس یعنی دنیا کی میں بات کر رہا ہوں. اللہ کا مقرب ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا یہ دوست بن سکتا ہے، اور آخرت میں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچ سکتا ہے. وہ جنت جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی یعنی اس میں جا سکتا ہے، اللہ کے قریب جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار. لیکن یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ توجہ، سب کچھ کیسے ہوگا؟ یہ اگر ہم کتاب الہی الکتاب کو قبول کر لیں گے، اللہ کی پکار کا جواب دیں گے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق اگر ہم زندگی ڈھال لیں حضور کے طریقے کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر یہ ہے کہ وہ نتائج سارے ہمیں دنیا میں بھی مل جائیں گے اور آخرت میں بھی مل جائیں گے. تو اگر ایسا نہیں کریں گے، اس کو جھٹلا دیں گے اور اس کو پیٹھ پیچھے اس کے احکامات کو جیسا کہ ہم کر رہے ہیں آج، تو پھر یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی، یعنی دنیا میں بھی ہم ناکام ہوں گے. اللہ کی ناراضگی کا ہم نے سامنا کرنا، دل ہمارا کالا ہو جائے گا، دل سخت ہو جائے گا، دل کالا ہو جائے گا، دل پتھر ہو جائے گا. یہ سارے مضامین ہیں قرآن میں، اور دل پہ مہر لگ جائے گی. یہ سارے نتائج ہیں سامنے کرام قرآن کو نظر انداز کرنے کے. تو پھر یہ ہے کہ یہ، اور پھر آخرت میں جہنم ہے. اگر اس کتاب کو ہم نظر انداز کر دیں، آخرت میں اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جہنم ہے. بہرحال یہ سارے مضامین ہیں، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سین میم تلک آیات الکتاب المبین. ترجمہ سنا دیں.
تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں، احکامات ہیں اس واضح کتاب کے۔ سامعین اکرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ طاسیم سین میم تلك آیات الكتاب المبین These are the verses of the clarifying book. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔